یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندے تھے۔ حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے۔ جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے، اپنے تو کیا دشمن بھی ساتھ ہو لے۔ تعریف اپنوں نے کی تو کیا بات ہوئی، تعریف اپنوں نے کی تو کیا بات ہوئی، بات تو تب ہو جب اغیار بھی دل سے بولے، جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے۔ سامعین و ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں، اس میں خاص کر کے فرقہ اہل حدیث کے لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعض علماء بھی اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے آپ کو مل جائیں گے۔ عوام الناس میں سے بہت سارے ایسے شرپسند ہیں جو ہمیشہ غلط بیانی کرتے ہوئے آپ کو پائے جائیں گے، لیکن جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود علماء اہل حدیث، فرقہ اہل حدیث کے جو علماء ہیں، وہ جب وقت آتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ پاک جس کی عظمت، جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور اس کو اعلیٰ و عرفہ بنا دے، تو کسی کے بھونکنے سے اور کسی کے غلط بیانی سے وہ کم نہیں ہو سکتی۔ اس کلپ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چند غیر مقلدین علماء کرام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی مدح سرائی کر رہے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا میں وہ آدمی ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا میں انتہائی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں، اور جو شخص ان کی شان میں کسی قسم کی تنقید کرتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث تو بڑی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ وہ کمیونسٹ وہ اس بات کا دعوے دار تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ یہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندے تھے اور اس بات کے دعوے دار تھے کہ خدا کا وجود ہے، اور ذرہ ذرہ اور ایک چھوٹا سا رائی کا دانہ بھی خدا کا محتاج ہے۔ کمیونسٹ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان میں مناظرہ طے پاتا ہے، جگہ طے ہوتی ہے، فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ کے اوپر مناظرہ ہوگا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص مناظرے کے دن وقت کے اوپر نہ پہنچے اس کی ہار خود بخود ہو جاتی ہے، اس کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مناظرے میں طے شدہ جگہ پر نہ پہنچے اس کی ہار خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب جناب عالی مناظرے کی جگہ بھی طے ہو گئی، مناظرے کا کمیونسٹ اپنے وقت کے مطابق وہاں پر پہنچ گیا، لیکن دیکھا کہ امام ابو حنیفہ نہیں پہنچے۔ لوگ موجود، ایک طرف کمیونسٹ تحریے کے ماننے والے جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ کوئی خدا نہیں، یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور خود بخود ختم ہو جائے گی، اس تحریے کے ماننے والے اس تحریے کے ساتھ وقت مقررہ پر موجود، لیکن مسلمانوں کے جو لیڈر تھا، مسلمانوں کا جو نمائندہ جنہوں نے بنایا تھا، وہ تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ وقت مقررہ پر جگہ پر موجود نہیں تھے۔
اب یہ دہریہ تو بڑا خوش ہونے لگا، جب وقت گزرتا چلا گیا، ٹائم دیکھا جناب مناظرے کا تو ٹائم ہی ختم ہونے والا ہے اور ابو حنیفہ صاحب کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ دہریہ اندر ہی اندر بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ابو حنیفہ کا نہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو حنیفہ مناظرہ ہار گیا، یعنی ابو حنیفہ نہیں بلکہ مسلمان مناظرہ ہار گئے۔ اتنے میں دیکھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالکل آخری ٹائم پر نمودار ہوئے۔ کمیونسٹ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جناب آپ تو مناظرہ ہار چکے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا بھائی میں کیوں مناظرہ ہار چکا؟ مناظرے کی شرائط میں یہ بات داخل ہوا کرتی ہے کہ جو وقت مقررہ پر وقت کے اوپر نہ پہنچا وہ شخص مناظرہ بغیر لڑے ہی ہار جائے گا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے بندے مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو، میری بات تو سنو، تھوڑی بات تو ہم دونوں کے درمیان ہو جائے، میں کیوں لیٹ ہوا ہوں، میں کیوں دیر سے آیا ہوں، کیوں تاخیر سے آیا ہوں، پہلے وجہ تو پوچھ لو۔ اس دہریہ اپنی وجہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہا بھائی وجہ یہ ہے میں جب دریا پر پہنچا، کیونکہ میرے اور آپ کے بیچ میں ایک دریا ہے، دریا کے اس طرف مناظرے والی جگہ تھی اور دریا کے اس پار میں رہتا ہوں۔ میں جب اپنے گھر سے نکلا میں نے کہا کہ دریا سے میں کوئی کشتی لوں گا، کشتی میں بیٹھ کے دریا پار کر کے میں یہاں پر آ جاؤں گا۔ دیکھا دریا میں کوئی کشتی نہیں، نہ کوئی کشتی چلانے والا موجود۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ حضرت مناظرے کا ٹائم طے ہو چکا ہے اور یہاں پر دریا میں والا ابھی میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک درخت وہ کٹ کے گر گیا، ایک درخت کٹ کے گر گیا۔ دہریہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہونا تھا، اس درخت کی لکڑیاں بننا شروع ہوئیں، خود بخود وہ درخت گر کے کٹا، خود بخود لکڑیاں بننا شروع ہوئیں۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جناب وہ لکڑیاں جمع ہو کر ایک خود بخود کشتی بن گئی۔ وہ کشتی، میں اس کشتی میں بیٹھا اور آپ کے پاس پہنچ گیا۔ دہریہ کہنے لگا امام صاحب بے وقوف کسی اور کو بنانا، یہ گپ شپ یہ باتیں کسی اور کے ساتھ کرنا، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ کے گر جائے؟ بھلا یہ بات کیسے ممکن ہے کہ وہ درخت کی لکڑیاں خود بخود ہو جائے؟ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ وہ لکڑیاں خود بخود جڑ کے؟ کوئی تو عقل کی بات کرو۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا وہ اللہ کے بندے اس کا مقصد مناظرہ تو ہار گیا، مناظرہ تو یوں ہی ہار گیا بغیر لڑے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب ایک درخت خود بخود کٹ کے گر نہیں سکتا، جب ایک درخت خود بخود کٹ کے لکڑیاں نہیں بن سکتا، جب وہ لکڑیاں خود بخود جڑ کے ایک کشتی نہیں بن سکتی، وہ ظالم انسان اور اتنی بڑی دنیا میں رہنے والے اور پھر چرند اور پرند اور پھر جنات اور حیوانات اور پھر انسان اور پھر یہ زمین، پھر یہ سمندر، یہ ہوائیں، اللہ اکبر، میں کیا کیا چیزیں تجھ کو گنواؤں، یہ ایک خدا کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ نظام اس زمین و آسمان کا یہ نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ وہ وہیں پر ہی شرمندہ ہو گیا، اس کی قوم حیران ہو گئی، پریشان، اس نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی۔ چونکہ باطل ہمیشہ دبنے کے لیے ہوتا ہے، حق ہمیشہ غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دہریے جو ہے ان کے لیے لاجک چاہیے ہوتی ہے، قرآن اور دلیل حدیث نہیں بن سکتی دہریوں کے لیے، کیونکہ یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں، یہ حدیث کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے